کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. 36 مرتبہ زنا. سود کھانا، کعبے میں زنا کرنا برابر برابر قرار دیا. آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے اللہ کے نام کی. حدیث قدسی میں ہے میرا اللہ فرماتا ہے مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بنانا. پھر اللہ فرماتا ہے غیرت والا خدا ارشاد للمتقین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم روز. ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ. الخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ اور ہمیں اس کا علم ہے کہ حاجی جمن صاحب کی اہلیہ محترمہ حجن خیر النساء مرحومہ مغفورہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ہم سب کی بھی اور ہمارے جتنے قرابت دار دنیا سے کوچ کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور قیامت تک ہماری نسلیں جو آنے والی اللہ ان سب کو ایمان و سنت پر استقامت دے، اور انہیں بھی اللہ رب العزت مغفرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ابھی حضرت مفتی شعیب صاحب قبلہ نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب ایک دارالعلوم امام العلماء حضرت جامعہ امام العلماء استاذ العلماء حضرت مفتی شبیر حسن صاحب علیہ رحمہ کی طرف منسوب کر کے بنا رہے. اللہ اسے بھی جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو بھی جہاں بھی خوش عقیدہ مسلمان خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ سب کی غیبی مدد عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کے کاموں میں آسانی عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے لے کہ اللہ اور اس کے محبوب ہماری موت سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ موسم بڑا سرد ہے، اور لوگوں کا خیال ہم پر فرض ہے. جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کرنے کا حکم ہے تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے میں سوچوں گا کہ محفل بھی مختصر ہو جائے. اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق کچھ گفتگو، چونکہ عنوان ایصال ثواب، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں ہم کریں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آخرت کا کچھ یاد تازہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے
ہے اور بہت غور سے آپ کو سننا ہے. میں بھی اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں. ہم اس لیے کہ گفتگو کا عنوان ہی ایسا ہے کہ مجھے بھی اپنے آپ سے مخاطب ہونا ہے اور آپ سے بھی. یاد رکھیے آج پوری دنیا کے اندر لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے. جارج برنارد شاہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم قوم مسلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. ہم سب کو نہیں کہتے. اگر ہم کہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، لیکن اب بھی اچھائی امت مسلمہ میں موجود ہے. لیکن کہنے والوں نے یہ بات کہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ دیکھ لیں آپ، کس کس گناہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر، سود ہماری قوم کے اندر موجود ہے، غیبت ہماری قوم کے اندر موجود ہے، چغلی ہماری قوم کے اندر موجود ہے. حالانکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو ان گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہو. کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ غیبت حرام ہے یہ مجھے نہیں معلوم؟ کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. لیکن اتنا ضرور ہے، یہ بھی پتا ہے کہ غیبت کے بارے میں آیا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر چیز ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر بری چیز ہے. یعنی زانیوں کے لیے جو عذاب ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے. اسی طرح چغلی کے بارے میں بتایا. بچپنے میں ننھے ننھے بچوں کو علماء بتاتے رہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ مالک جنت کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. اللہ اکبر. جو کسی کی زمین پر حصہ، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اگر 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے تو نیچے 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 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر نکالی جائے گی اور اس کی گردن کے اندر پہنا دیا جائے گا. اور کب تک پہنایا جائے گا؟ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا. کہاں اللہ اکبر. ارے اتنے پھول اپنی گردن میں ڈال کر اجتماع کے محفل کے اخیر تک بیٹھ کر کے بتا، پھر گھر جا کے پتا چلے گا کہ گردن کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مسلمانوں، جب 50 پھولوں کا گجرا ہمیں جلسے کے اینڈ تک پہن کر نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ اکبر، وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن اور جتنی زمین پر کسی کے قبضہ کیا ہے وہ 7 طبق زمین کاٹ کر جب گردن میں ڈالی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سب مسلمانوں کو پتا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے. لیکن اب مجھے بتاؤ، ہم گناہ کر رہے ہیں، کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. بولو روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، ہماری بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی. ہم کارپوریٹر کے، ایم ایل اے کے، ایم پی کے مکان پہ چکر لگانے لگتے ہیں. میرا نام پولیس کے رجسٹر میں آ گیا ہے، ذرا کٹوا دیجئے. بھائی پولیس زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ 4 ڈنڈے مارے گی، جیل میں ڈالے گی. اللہ اکبر. لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے، راتوں کی نیند اڑتی ہے. روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر نام لکھا جا رہا ہے. بولو ہمارا کیا حال ہے؟ اس کو کٹوانے کے لیے کوشش کی، اس کو کٹوانے کے لیے ہم نے کوئی جو ہے اللہ اکبر کاروائی کی. یہاں تو حال یہ ہے، میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں. پولیس والوں کا حال یہ ہوتا ہے عام طور پہ پوری دنیا میں رشوت لے کے نام کاٹ دیتے ہیں. کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو نام کاٹ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ دھمکا دو بھی تو نام کاٹ دیتے ہیں، ایک چائے پلا دو تو بھی نام کاٹ دیتے ہیں. لیکن جہنم کے دروازے پر جن فرشتوں نے نام لکھا ہے وہاں رشوت دے کر کے نام نہیں کٹ سکتا، وہاں خالات دے کر نام نہیں کٹ سکتا، وہاں چہرہ دیکھ کے نام نہیں کٹ سکتا. ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گناہ 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 پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا،
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا، وہ بھی جو ہے وہ قبر میں عذاب بھگتے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جلسے بہت شوق سے سنتے ہو، انٹرنیٹ پر تو جو ہے سننے والوں کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ویوز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جتنے سن رہے ہو اتنا ہی سن ہوتے جا رہے ہو۔ کیا یہ نہیں سنا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ زنا، سود کھانا، کعبے میں زنا کرنا برابر برابر قرار دیا۔ آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے اللہ کے نام کی، حدیث قدسی میں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے غیرت والا خدا ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا؟ سب کچھ سنا ہے، لیکن پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل عنوان یہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، رونا تو ہم روز ہی روتے ہیں، لیکن گناہ کا حل بھی تو پیش کریں۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اکابرین گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج سے 100 سال تک پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے میرے بھائی، وہ لوگ حتی الامکان گناہ سے بچتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ تھے، آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اولیاء تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اہل البیت تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے والے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ محفوظ نہ ہونے کے بعد بھی گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں اور اندازہ کر لیں وہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور گناہ نہیں کرتے تھے اس کی برکتیں بھی ان کو ملتی تھی۔ آج ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہو یا آپ ہو، دنیا اتنی غالب آ گئی، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، دنیا میں ڈوب گئے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اسلام نہ ترک دنیا کی بات کرتا ہے، اسلام نہ غرق دنیا کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ کر جیو، دنیا کے اندر تم رہو، تمہارے اندر دنیا نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر تو تصور آخرت ہو۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ میں یہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ نے خطابات سن لیے ہیں، اب کوئی خطاب کی، میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، اب کوئی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے، خدا ہماری زبانوں میں اثر پیدا کر دے، ہماری بہنوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ بھائیو قبر کو بھول چکے ہم، میدان محشر کو بھول چکے ہم، بلکہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ میدان محشر بھی ہوگا، اس لیے وہ بالکل فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں پر حرام کام کھلے عام کرتے ہیں، کون کیا کر لے گا، جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، کون کیا کر لے گا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دولت آ جائے تو ان کے اندر فرعونیت جاگ اٹھتی ہے، کون کیا کر لے گا۔ مگر مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کو پھر سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ قبر حق ہے، میدان محشر حق ہے، اس کی حقانیت کو مانے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، ارے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ میں ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ہم تو سنی جب ہم یہ مان چکے کہ عبد القادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، جب عبد القادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب۔ لوگ
کہتے ہیں اولیاء اللہ کو ماننے سے شرک ہوتا، میں نے کہا شرک تمہیں ہوتا ہوگا، ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے کہ جب عبد القادر ایسے ہے تو قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہم قبر کو بھول گئے، ہم موت کو بھول گئے، ہم میدان محشر کو بھول گئے، لیکن اتنا ضرور ہے ایک دن جانا ہے۔ اور پیدائش اور موت کیوں ہے؟ اللہ اکبر، زندگی اور موت کیوں ہے؟ جب زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا، موت دی تھی تو پھر زندگی نہ دیتا، لیکن موت بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، ہم پہلے زندہ نہیں تھے، پہلے ہم مردہ ہی تھے، مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے پھر زندہ، یعنی ہماری دو موت ہے اور دو زندگی ہے۔ اور پہلے موت ہے، قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ اموات، کیف تکفرون باللہ امواتا، اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ایک زندگی اور ایک موت، ایک موت سے زندہ ہو چکے، پہلے ہم مردہ ہی تھے۔ اور ایک بات بتاؤں، سائنس آج تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ پہلے موت ہے یا پہلے زندگی ہے، لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لے، قرآن نے جب بھی زندگی اور موت کا تذکرہ کیا، پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا ذکر کیا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا، اس کے بعد زندگی کو پیدا فرمایا۔ ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی ہے، قرآن 1450 سال پہلے یہ فلسفہ بیان کر، کیف تکفرون باللہ اموات فاحیاکم، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ پاک فرماتا ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اللہ تمہیں پھر موت دے گا پھر زندگی دے، پہلے ہم مردہ ہی تھے، کچھ نہیں تھے، موت بھول چکے، اب آئیے تھوڑی دیر تصور کریں، ہمیں مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تھوڑی زندگی لائے ہو، 60 سال پر گھمنڈ کرنے والوں، 70 سال پر اترانے والوں، 100 سال تک تو کوئی جلدی پہنچتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر 100 سال تک پہنچ بھی جاؤ تو انسان کی زندگی کتنی ہے بتاؤں؟ صوفیہ نے بہت اچھے سے سمجھایا، گو کہ فقہی طور پر اس اذان کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صوفیانہ فلسفہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کیا پتا چلا اے پیدا ہونے والے مسلمان، تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقفہ ہے بس اتنی ہی تیری زندگی ہے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی میں اب چاہے تو تو جنتی بن جا، چاہے تو جہنمی بن جا، چاہے تو نیک عمل کر لے، چاہے تو بدعملی کر لے، چاہے تو تو سجدوں سے زمین کو آباد کر دے، یا تو پھر تو گندگی سے زمین کو گندا کرنے کی کوشش کر لے، تو جو چاہے کر لے، حلال کھا کے خدا کو راضی کر لے یا حرام کھا کے اللہ کو ناراض کر لے۔ بہت تھوڑی زندگی لے کر آئے ہو، جو ہماری عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں 35-40 سال کے جو